ویلکم ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ احسان غنی صاحب موجود ہیں. آپ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں یا ایزی ورڈز چیف ہیں نیکٹا کے, جو بہت زیر بحث ہے آج کل, اینڈ رائٹفلی سو. غنی صاحب السلام علیکم ونس اگین, بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا, اوبلائجڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک کور باڈی, ایک کور گروپ ریکروٹ کر رہے تھے لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی, اور جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ جو ہے جس نے ایکچولی کام کرنا ہے تمام ایجنسیز کی انٹیلیجنس کو کوآرڈینیٹ کرنے کا, اس کو لینے کا, وہ بنا نہیں تھا. نوبڈی واز ہیڈنگ اٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. میجر جنرل صاحب نے ایک واپس آنا تھا. ہو گیا فعال, بن گیا ہے, کیا اپڈیٹ ہے؟ Let me break the news on your channel. That officer has arrived. He has joined us. Core group, now that he's with us, should be functional کیونکہ اس کے ریکروٹمنٹ کا تمام پروسیس پورا ہو چکا ہے. اینڈ انٹرویوز فار دیٹ کور گروپ شوڈ بی اسٹارٹنگ. جو نیکٹا کی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا اور کئی چینلس پہ ڈسکس کیا ہے. ایک بلڈنگ, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک تو بلڈنگ, میں آؤں گی بلڈنگ پہ, لیٹس گو سلولی بیکاز مجھے کور گروپ اور کور گروپ کا یہ ہے. آفیسر ہیز جوائنڈ اس. اوکے, سو میجر جنرل جن کا آپ کو انتظار تھا, جو آپ کو آئی ایس آئی نے دینے تھے, جو عرصہ لگ گیا, سال گزر گیا, نہیں ملا, اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اور اب جو آیا ہے وہ اٹس دی سیم آفیسر جس نے آنا تھا, میجر جنرل عمران مشتاق. ہی از اے بریگیڈیئر کلیئرڈ فار میجر جنرل. جی اچھا. ٹھیک. ہی واز آن پوسٹنگ ابراڈ. جی اچھا. وہاں سے واپس آئے ہیں ابھی. انہی کا انتظار تھا بس کہ یہی آئیں گے تو یہ کام ہوگا؟ نہیں, ناٹ ریئلی. ان کی نامینیشن تو پہلے ہو چکی تھی, بٹ بیکاز آف ہم بینگ ابراڈ سم ون ہیڈ ٹو ریپلیس ہم. جی. دیٹ ٹک اے وائل. ورنہ کوئی بھی آ سکتا تھا, بٹ ہی واز آلریڈی نامینیٹڈ, اور تو اس وجہ سے دین وی ویٹڈ فار ہم. ناؤ دیٹ ہی از ہیئر اینڈ ہی از ون آف دا ٹاپ آفیسرس اراؤنڈ. تو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کا آج جو ہیڈ کرے گا ٹاپ آفیسر, وہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, ملک میں آ گیا ہے. ناٹ جسٹ ملک میں آ گیا ہے, وہ آپ کے ساتھ آج جوائننگ دی ہے انہوں نے. زبردست, تھینک گاڈ. دیر آئے درست آئے, کام تو چلنا شروع ہوا. آپ نے مجھ سے بات ہوتے ہوئے آپ کی پچھلے انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس افسر پہ انگلی رکھوں وہ مجھے دیا جائے. اس حوالے سے, ریکروٹمنٹس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہیو یو گاٹن آل دا پیپل دیٹ یو ور لوکنگ فار؟ I have got most of the officers جو میں چاہتا تھا میرے ساتھ کام کریں. اور when I took over there were only 6 officers in NACTA. جی بالکل. Now we have 32 جن میں 2 grade 21 کے officers ہیں, number of grade 20 officers, اور مختلف, یہ نہیں کہ سب کے سب ایک ہی پولیس سے ہوں یا no, I have officers from. مگر آپ تو 800 چاہ رہے تھے نا؟ 800 نہیں, وہ آفیسرز کارڈر نہیں ہے. اچھا. 800 جو ہے وہ ٹوٹل اسٹرینتھ ہے جو آپ چاہ رہے تھے آپ کے ادارے کی ہو, جو ہے, اور ابھی سینکشنڈ ہے. اوکے, مگر ابھی کتنے ہیں؟ وی ہیو ناؤ 104 سب ملا کے. اچھا. جو جے آئی ڈی جو میجر کمپوننٹ ہوگا, یہ کور گروپ, دین دے ول اسٹارٹ ریکروٹمنٹ آف دوز آفیسرز. اچھا. سو اب آپ سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کوآپریٹ کر رہی ہے, یا صوبے جو ریزسٹ کر رہے تھے, ٹاپ افسران نہیں دے رہے تھے, شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ادھر سے وہ ایشو ریزالو ہوا ہے ابھی تک؟ ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ یس. جن آفسرس پہ جو میں نے ریکوزیشن کیے تھے, موسٹ آف دیم ہیو آلریڈی جوائن می. بلوچستان واز ویری ریلکٹنٹ کیونکہ ان کے پاس اپنے آفسرس کی شارٹیج تھی. انہوں نے جو آفسرس مجھے چاہیے تھے, دے ہیو ریلیوڈ دیم, دے ہیو جوائنڈ می. سو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کا آپ کو بندہ مل گیا, لیڈنگ آفیسر مل گیا, مگر اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایجنسیز کوآپریٹ کریں گی, انٹیلیجنس ایجنسیز تمام تر اس ملک کی 23 سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز اس لیے کوآپریٹ کریں گی کہ دے آر کائنڈ آف dying to cooperate. آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایم آئی از itching to, یعنی بیتاب ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے. آئی ایس آئی بھی بیتاب ہے. جب وہ اپنا ٹاپ آفیسرز مجھے دینے کے لیے تیار ہیں تو obviously دو پروگراموں میں those departments which were or ministries which were not cooperating with me, I came out straight against them. کون سی تھی؟ اب نہیں ہے. نہیں ویسے مجھے بتائیں just for the record. There was slight issues with finance جو کلیئر ہو گئی ہیں. جو ہم نے ان سے مانگا تھا, they have given it, they have released the budget,
جی We have now 100% extra pay as risk اچھا allowance. وزارت خزانہ سے اب بہتر معاملات چل پڑے ہیں. اور کون سی وزارت؟ زیادہ انہی کے ساتھ تھے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں اور یا صوبوں کے ساتھ جو تھے ایشوز وہ ریزالو ہو گئے ہیں. کس نے کلیدی کردار ادا کیا یہ ایشوز ریزالو کرنے میں؟ My minister Interior. چودھری نثار صاحب. Yes, and the National Security Advisor. He was ناصر جنجوعہ صاحب. Yes. تو ناصر جنجوعہ صاحب کو جب سے and the Prime Minister's office. اس پہ تو میں آؤں گی ابھی سر, مگر مجھے بتائیے ناصر جنجوعہ صاحب کو جب سے آپ آن بورڈ لائے ہیں, ٹیم کا حصہ بنے ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے ہیں, آپ کے معاملات میں کوئی روانگی آپ کو محسوس ہوئی ہے؟ اصل میں he is not part of as such my team. ڈائریکٹلی نہیں ہے, میں ڈائریکٹلی پوچھ part of his team. جی بالکل, in the sense کہ اسی لیے پوچھ رہی ہوں, کوئی آپ کو معاملات میں روانگی ایک جنرل صاحب کے آنے سے محسوس ہوئی؟ ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے. فرق پڑا ہے بہت زیادہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جیسے میں بھی ادھر دیکھ رہی تھی, مختلف ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جب مسئلہ پڑا, جس طرح کہ ڈی آئی خان جیل بریک کے اندر, واگا بارڈر کے اوپر, باچا خان یونیورسٹی کے اندر, آرمی پبلک اسکول, دیگر معاملات پہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ بتائی گئی. کس حد تک انٹیلیجنس شیئرنگ تھی, یا کون کون سے ایسے واقعات ہیں جدھر آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ بذات خود یہ محسوس ہوا کہ یار یہ پلیٹ فارم ابھی متحرک ہوتا تو ہم یہ اوائڈ کر سکتے تھے, یہ رسک, یہ بلاسٹ, یہ سالحہ؟ جب یہ ہمارے اوپر آئی نا یہ ٹیررزم بہت انٹینسٹی کے ساتھ, تو لائک اینی ادر کنٹری جی وی ور ناٹ گیئرڈ اپ فار دیز تھنگس. جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کا کوئی اور یا رول انہوں نے ایزیوم کیا ہوا تھا. جو پولیس تھی ان کا کرائم, ڈے ٹو ڈے کرائم اور اس طرح کی چیزوں ادھر توجہ تھی. ایک دم سے یہ جب آیا, سو نہ ٹریننگ, نہ کوآرڈینیشن, نہ مائنڈ سیٹ. نیکٹا کی بلڈنگ کی ضرورت ہے, کدھر پہنچے ہیں آپ؟ لیٹ می گیو یو another breaking news. ایک اور کیا بات ہے غنی صاحب, آج تو آپ بریکنگ نیوز آفٹر بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. واٹ اے ڈے ٹو انٹرویو یو. وہ یہ ہے جی کہ apart from the National Police Bureau, جی we have another building جس میں پورا فلور ہمارے پاس ہے, 2 جگہ ہوگی. جو کیپٹل ہوٹل, شاید میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس کے لیے فائنینس ہیز آلریڈی ریلیزڈ the funds to us, has given us approval. کیپٹل ہوٹل, there is a building جی جو ہم نے کرائے پہ لی ہے جی, اور اس کی رینوویشن should be starting any day now. وہ پوری بلڈنگ نیکٹا کی ہوگی. the whole, اس وقت اس کی جو ہے about 40,000 square feet, ہاں اس کی ایکسٹینشن ہوگی to 60,000 square feet پہ وہ آ جائے گی, پلس another one. ایک پوری بلڈنگ کل ہمیں پرائم منسٹر نے الاٹ کر دی ہے, which was with another ministry. وہاں سے انہوں نے وہ ہمیں دے دی ہے. So we are starting renovation of that building also. How lovely. بریکنگ نیوز آفٹر بریکنگ نیوز. لگتا ہے کہ وزیر اعظم فائنلی اٹھ چکے ہیں, کوئٹہ کمیشن رپورٹ کی روشنی میں اٹھے ہیں, یہ ایکشنز ہو رہے ہیں, یا شاید دیر آئے درست ہے کہنا زیادہ بہتر ہے اور آگے بڑھنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکٹا کو اپنی بلڈنگ فائنلی مل گئی ہے, پورا سال جو ہے در بدر بھٹکنے کے بعد, اور میں صرف سال کہہ رہی ہوں ورنہ تو گننے کو پوری ڈیکیڈ ہے ایک پیچھے, مگر ساتھ ساتھ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بھی قیام میں آ گیا. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو جو چہرہ آج میرے ساتھ بیٹھا ہے, شاید آپ ان کو پہچانتے تو نہ ہوں, کیونکہ آئے روز آپ کا سیاستدانوں سے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, سیاستدانوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, فرنٹ فیسز کی, مگر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نیکٹا کو چلا رہے ہیں, اس کو فعال کرنے کی کوششوں کے اندر ہیں. اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ دہشت گردی کا, یہ دہشت گردی جس کا ہمیں سامنا ہے,
اور ہر میٹنگ میں اور ہر ہائی لیول میٹنگ کے اندر ہر کمیٹی کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ نیکٹا کو فعال کرنا ہے. ہر رپورٹ کے بعد کوئٹہ رپورٹ کے اندر بھی یہ کہا گیا نیکٹا کو فعال کرنا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوآرڈینیشن کو یقینی بنانا ہے. یہ ساری ہوا میں باتیں نہیں ہوتی. وہ شخصیت جو اس کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اتنے سانحات ہوئے, عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے, لوگوں نے اپنے پورے خاندان گوا دیے, پورے گاؤں بستیاں اڑ گئیں, پوری کمیونٹیز اڑ گئیں سچ ایز اے لائرز کمیونٹی اس ملک کے اندر, پورے اسکول جو ہیں وہ اٹیک ہو گئے. یہ شخصیت ہے, ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کا کام کیا تھا ان سب اٹیکس کے پیچھے, آپ کیا کر رہے ہیں کہ کل کو یہ ایسے اٹیکس نہ ہوں, اس کو یقینی بنانے کے لیے, اور دہشت گردی اپنی جگہ انتہا پسندی کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, اس بات کے اوپر بھی آئیں گے. میں غنی صاحب سب سے پہلے کچھ ریکمنڈیشن سامنے آئی ہیں کوئٹہ سانحہ رپورٹ کے بعد, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر یہ چارج شیٹ ہے کچھ اداروں کے خلاف اور اس میں سر فہرست ادارہ نیکٹا کا ہے جس کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. آن دا آؤٹ سیٹ فرسٹ, بفور میں ریکمنڈیشنز کے اوپر آپ کی اوپینین لوں, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے یہ رپورٹ جانبدار تھی یا یک طرفہ تھی, یونیلیٹرل تھی؟ ایک تو اس رپورٹ کے اوپر منسٹر انٹیریئر ہیز آلریڈی اسپوکن آن دس. میں کمیشن کے خود بھی پیش ہوا ہوں, وہاں میں نے بتایا ان کو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, اینڈ آئی ول گیو مائی reply to those if asked for by the Supreme Court. جی بالکل, وہ میں دوں گا انشاءاللہ. اوکے, سو یعنی کہ آپ فلی کوآپریٹ کرنے کے حق میں ہیں, سپریم کورٹ بلائے بھی تو. سو ابھی تک آپ کو یہ یونیلیٹرل یا یک طرفہ یا بائسڈ رپورٹ نہیں لگ رہی؟ نہیں, آئی ول ناٹ کمنٹ. وہ جب میں سپریم کورٹ میں دوں گا جواب اس کا, اگر مجھ سے مانگا گیا تو دین وی کین ڈسکس دیٹ. اچھا, اور آپ کے ادارے کے حوالے سے جو آبزرویشنز اور ریکمنڈیشنز ہیں وہ جو میں آپ سے پوچھوں گی, جنرلی کوئی اس پہ آپ کی تفتیش ہے ان جنرل, یا کوئی ریزرویشنز ہیں ان جنرل, یا یو تھنک دے ور کریکٹ؟ آپ مجھ سے پوچھ لیں, میں آپ کو چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے پہلے سوال اٹھایا گیا اس رپورٹ میں سر کہ کیا نیکٹا نے انکوائری کی تھی سانحہ کی اپنے تئیں؟ اگر آپ جو نیکٹا کے فنکشنز ہیں جو ایکٹ میں پرووائڈڈ فار ہیں وہ آپ پڑھ لیں, اس میں انکوائری کہیں نہیں ہے. آپ کا کام ہی نہیں ہے انکوائری کرنا, تو یہ تو جواب ہو گیا. سیکنڈلی, اس کوئٹہ سانحہ کے حوالے سے کمیشن رپورٹ یہ بھی پوچھتی ہے کہ نیکٹا اس دہشت گردی کے اس واقعے سے کیا پہلے ہی باخبر تھا یا نہیں تھا؟ آپ کو پتا تھا ادھر اٹیک ہونے والے لائرز کمیونٹی پہ؟ اب میں آپ کو بتاؤں, ہاؤ ڈز انٹیلیجنس کم ٹو نیکٹا یا کہیں سے بھی. انٹیلیجنس 2-3 طریقوں سے آتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس. ہیومن ریسورس سے آتی ہے, ٹیکنیکل سے آتی ہے. یعنی ہیومن سے یعنی کہ کسی نے بتا دیا, ٹیکنیکل آپ نے ایز ڈراپ کر لیا, آپ کو کچھ انفارمیشن, آپ کے سورسز ہوتے ہیں آن گراؤنڈ. پھر آپ ان آرگنائزیشنز میں اف پاسبل یو ہیو پیپل دے ٹیل یو. پھر کسی حد تک وچ از ناٹ ویری گڈ, بٹ کسی حد تک یہ بھی ہوتا ہے کہ یو پریڈکٹ تھنگس بیسڈ آن وٹ از ہیپننگ. تو یہ بہت ویگ ہوتی ہے ساری انٹیلیجنس, کلیئر نہیں ہوتی کوئی بھی. کوئی اشارے تھے آپ کو؟ نہیں, کوئی اشارے نہیں تھے اس حوالے سے؟ ناٹ ایگزیکٹلی آن دس. یس دیر ور الرٹس جو ہم نے شیئر کی تھی پروونشل حکومتوں کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے بلوچستان میں کوئی اٹیک ہو. پھر اس طرح کا بڑی جنیرک بات ہے یہ تو. میں سابق کیا کہوں, ابھی حاضر سروس ہی ہیں بٹ پوسٹنگ ہو گئی ان کی, ان سے بات کری تھی, وہ کہہ رہے تھے بلوچستان ابھی بھی ریڈ الرٹ پہ ہے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اٹیکس. سو دس از ویری جنیرک. ایک پوری کی پوری کمیونٹی اٹیک ہو گئی اور ایک پورا آپریشن اس طرح کا کیا کہ اٹیک اے ادھر ہوا اور بی اس کے رد عمل میں کیا کیا, صفایا ہو گیا, کوئی ہیڈز اپ نہیں تھا. دس ہیز ہیپنڈ اے نمبر آف ٹائمز کہ ایک اٹیک کر کے اینڈ دین اصل دوسرا ہوتا ہے, اصل ہدف. ہاں, یہ جو سارا انٹیلیجنس گیدرنگ کا میکینزم ہے, اور یہ یہاں نہیں, آپ دیکھ لیں 9/11 ہوا, how many people basically let's move on. آپ کے پاس نہیں تھی انٹیلیجنس, نہیں پتا تھا, not exactly کوئٹہ سانحہ کے حوالے سے. اوکے, ویل اینڈ گڈ سر. 5 ستمبر 2016 کو ڈی جی نیکٹا ISI کو لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ رپورٹ دیں کہ لشکر جنگوی اور جماعت الحرار کا عدم ہے یا نہیں ہے. کمیشن نے یہ سوال اٹھایا اس بات کے اوپر کہ یہ کیا لاجک ہے, اس کی کیا منطق ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہر واقعات کی ذمہ داری قبول کر رہی ہیں, 3 سال تک آپ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ قلعدم ہے کہ نہیں ہے. ابھی you're dragging me into that controversy جو میں avoid کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, but I will خدا گواہ کوئی controversy نہیں ہے. I will respond to this.
جو قانون ہے پروسکرپشن کا، کسی آرگنائزیشن کو پروسکرائب کرنے کا ایک قانون ہے، اس کے تحت پروسکرپشنز ہوتی ہیں اور اس میں ہے ریزنیبل گراؤنڈز. ناؤ اف یو پروسکرائب، اگر آپ ایک آرگنائزیشن کو پروسکرائب کرتے ہیں بیسڈ آن فلمزی رپورٹس، دے ول گو ٹو دا کورٹ میں جائیں گے وہ، اور وہاں سے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریزنیبل گراؤنڈز، کوئی ٹھوس ثبوت ہیں، ٹھوس ثبوت آ جائیں. یہ بھی اس کے اوپر بھی غور و فکر کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ منسٹر سے آپ نے بات کی ہے کہ بھائی نہ ویٹ کیا کریں آئی ایس آئی کا، دیگر ایجنسیوں کا. آپ کو شک ہے، شک ہی ہے نا، گرے ایریا ہے فورتھ شیڈیول، کنوکشن تو نہیں ہے، آپ ڈالیں. ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیر از اندر آرگنائزیشن جس کا ایک پروونشل حکومت نے ہمیں لکھا، جی ہم نے رپورٹ منگائی، انہوں نے کہا نہیں اس کو فی الحال پروسکرائب نہ کریں. وی آر لوکنگ ایٹ دیئر ایکٹیویٹیز، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے اس کو انڈر آبزرویشن کر دیا ہے. سو دیر از اے پروسیس فار ایوری تھنگ. اگر آپ اس طرح سے ایکچولی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یو نو، بیکاز فورتھ شیڈیول بھی انڈر آبزرویشن کا ہی نام ہے. جی نہیں، فورتھ شیڈیول کیا ہے سر؟ فورتھ شیڈیول پہ ان لوگوں کے نام آتے ہیں جو یا دہشت گردی، ایکسٹریم انتہا پسندی میں یا انوالو ہوں، یا پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے ممبرز ہوں یا ایکٹیوسٹس ہوں. جن پہ شک ہو؟ نو، شک کیوں ہو؟ جو انوالوڈ ہوں، جو بس آپ کو پتہ ہے انوالوڈ ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جاتا ہے، تقریر کرتا ہے، اس قسم کی شرانگیز باتیں کرتا ہے، ہیٹ سپیچ کرتا ہے، سو یو پٹ ہز نیم آن دس. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو اور بھی زیادہ ڈینجرس بات ہے نا. تو پھر لدھیانوی صاحب یا جھنگوی صاحب جو ایم پی اے بن گئے ہیں، یہ کیسے بن رہے ہیں سارے؟ اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے شور و ہنگامہ کیوں نہیں کریٹ کیا ہوا اس ملک میں؟ شور ہنگامہ ہم نے کریٹ کیا، نیکٹا نے آ کے، اور وہ ایسے. آپ نے جھنگوی صاحب کے اوپر شور ہنگامہ کریٹ کیا؟ نہیں، ہم نے فورتھ شیڈیول کے اوپر، ہم جو فورتھ شیڈیول پہ لوگوں کے نام آتے ہیں وہ آتے ہیں پروونشل حکومت، یہ لسٹیں پروونشل حکومتیں کرتی ہیں. ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ قانون میں لکھا ہے 10-12 چیزیں، پروونشل حکومتیں مسٹ انشور کہ یہ جو پروویژنس ہیں ایکٹ کی یہ امپلیمنٹ ہوں. پھر ہم نے اسٹیٹ بینک کو لکھا کہ ان لوگوں کے فنڈنگ روکیں، فنڈنگ نہیں، اکاؤنٹس کو منجمد کریں، ناٹ جسٹ اکاؤنٹس بلکہ دے شوڈ ناٹ بی پرووائڈیڈ ود فائنینشیل جو اسسٹنس ہوتی ہے، لون لینا، یہ وہ سارا. سو this is 19 years since ATA is there and for the first time we have taken this up and it has been done. اسی طرح جو ان کے آرمز لائسنسز ہیں، we have written to the provinces کہ ان کے آرمز لائسنس کینسل کر دیں اور ان سے آرمز لیں. تو یہ ساری چیزیں ایک اس میں نہیں ہوتی، اس کے 8-10 وہ ہیں پروویژنس ہیں جو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ رپورٹ میں جب سوال نمبر 96 میں پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے کہ دونوں تنظیمیں کالعدم نہیں ہیں کیونکہ وزارت داخلہ نہیں چاہتی، تو اس کے جواب میں سیکرٹری داخلہ نے جواب دیا کہ نہیں جی یہ بالکل درست نہیں ہے کیونکہ نیکٹا نے ہی کوئی تجاویز نہیں دی ان دونوں تنظیموں کو بین کرنے کے متعلق. صحیح بات ہے؟ ہم نے دے دی، جو بھی ہمارے پاس آئیں ہم نے دے دی بعد میں، جب آئیں ظاہر ہے. اب ہاؤ لیٹ از لیٹ؟ Sometimes it's too late. We lose lives. No, really, sir. Like sometimes it's too late. I understand. لیکن ایک پروسیجر آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. And we have done that. سر 31 دسمبر 2014 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی کالعدم تنظیم کو جلسے اور خطابات کی اجازت نہیں ہوگی. آج ابھی آپ یہ بات کہہ رہے تھے. اب انہی تنظیموں کے عہدیداران جو ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا، یہ بھی ایک اہم فیصلہ کیا گیا میٹنگ میں. اب اسلام آباد میں کراچی تک انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں، خطابات بھی کیے ہیں، انکلوڈنگ یور کیپٹل دارالحکومت کے اندر بھی، ریسنٹلی کراچی کے اندر بھی. اب اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے پہ آپ آپ کا اپنا کتنا کردار ہے اور آپ اس کو پورا کر سکیں کہ نہیں؟ اب اگین جو امپلیمنٹیشن ہے ایکٹ کی وہ پروونسز کا کام ہے. وٹ وی ہیو ڈن دا مومنٹ وی ریسیو انفارمیشن، چاہے میڈیا سے آئے چاہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیں یہ انفارمیشن دے، وی امیڈیٹلی آسک دا پروونشل حکومت کہ آپ یہ ہوا تھا، آپ نے کیا کیے
اس کے بارے میں. مثلاً ایک یہ عید پہ we received a report from an intelligence agency کہ فلانی جگہ پہ وہ کھالوں جمع کرنے کا from one organization. ہم نے immediately we asked وہاں right to the district and the تحصیل, وہاں سے جو رپورٹ آئی it was not what was reported by the intelligence agencies. So we sent that report back to the intelligence کہ آپ verify کریں. So ہمارا جو کام ہے اب ہائپوتھیٹکلی ایک سیکنڈ سر سمجھیں کہ بھئی ایک شخصیت ہے جو فورتھ شیڈیول میں ہے, وہ کیپٹل میں آ کے تقریر کر رہی ہے, آپ کو خبر مل گئی ہے, کیا آپ کا کام ادھر ہی ختم ہو گیا ہے کہ آپ نے بتا دیا تھا یہ فورتھ شیڈیول کے اندر ہے, یہ تقریر نہیں کر سکتے, یا آپ فون اٹھائیں گے اور گھمائیں گے اور پوچھیں گے کہ سر یہ خبر آئی ہے, چیک کریں, وہ کرنے جا رہے ہیں, آپ روکیں, آپ کا کام ہے یا نہیں؟ That's going over and beyond your mandate. No. جو آپ hypothetical بات کر رہی ہے نا, جو بڑی ریئلسٹک ہے ویسے, بٹ let's bring it to reality. چلیے جی. ٹھیک ہے, ایک آدمی آتا ہے, وہ 6 سال سے ایک کانفرنس کرتا ہے, وہ اس کانفرنس کی اجازت لیتا ہے, وہ اجازت اس کو دی جاتی ہے with the conditions کہ اس میں کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہوگی, اس میں پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے لوگ نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ, and he signs that, right? Then when that is done اور وہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے اس میں لوگ آئے تھے اور وہ باتیں بھی کر گیا, a case is registered against that person. اچھا, ہاں. سو بیسکلی پھر فورتھ شیڈیول کا انسان جو ہے دستخط کر کے یقین دہانی کرا کے جلسہ جلوس کر, he was not fourth scheduler جس نے اجازت مانگی تھی. اچھا, he was not in the fourth schedule. اوکے. مگر اب نیکسٹ ٹائم ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی, اس پوری گیدرنگ کے اندر تھے ہی سارے یہی لوگ تھے. جی, غنی صاحب کا تھا کلامی مافک. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ احسان غنی صاحب موجود ہیں. مجھے بتائیں, انکوائری رپورٹ کے صفحہ 38 میں یہ کہا گیا ہے غنی صاحب کہ نیکٹا نے نہ کوئی دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے نہ ہی کوئی ریسرچ کی, نہ ڈاکیومنٹس بنائے, نہ کوئی حکمت عملی ترتیب دی. از اٹ اے بٹ unfair or is it right on dot, on point? Let's say this is not a question of the inquiry commission. Observation ہے ان کی. No. کہ نہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا. Let's say you have asked me this question. چلے میں پوچھ لیتی ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے تو جواب سے غرض ہے نا. ہاں. In the last year and a half, جی, we have been working on at least 12 such policies. اچھا جی, 12 پالیسیز پہ آپ لوگ کام at least. اچھا, جن میں نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی جی, شدت پسندی کے خلاف, ٹھیک, that policy should be coming end of the year or first month of the next year, right? جس پہ ہم نے 10 months we have worked on that, اور اس میں ہم نے بہت ڈائیورس لوگوں کے ویوز لیے. کرمنل جسٹس سسٹم ایک پرابلم ہے ہمارا, ڈس فنکشنل کرمنل جسٹس سسٹم ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارا فنکشنل کرمنل جسٹس سسٹم ہوتا تو جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے آلموسٹ 70% آف دا ایشوز ریزالو ہوتے. سو فار دا لاسٹ اباؤٹ 6-7 months ہم پروونسز کے ساتھ, کیونکہ امپلیمنٹیشن اور جتنا کچھ ہے وہ پروونسز نے کرنا ہے, پروونسز کے ساتھ مل کے ہم ایک پیکج بنا رہے ہیں جس میں all 4 pillars of the criminal justice system, which is investigation, prosecution, judiciary اور prisons, corrections, ان چاروں پہ پروونسز کے کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم ایک پیکج بنا رہے ہیں which is now in the final stages. جو وہ اپنائیں گے پاوے لیجسلیشن کے تھرو کریں جس طریقے سے کریں. سمجھ گئی میں. اوکے, ٹھیک. 2 اچھا, ایک بڑا وہ ہے نیشنل نیریٹو کا. نیشنل نیریٹو ایبسولوٹلی, بیکاز اس رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ آپ ناکام ہو چکے, فیل ہو چکے ہیں نیشنل نیریٹو تبدیل کرنے میں. اینڈ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کیوں. احمد علی غالباً نام ہے نا, جس نے کوئٹہ بلاسٹ اٹیک کیا ہے, اپنے آپ کو اڑایا, دا سوئسائڈ بامر. 29th برتھ ڈے اس کی بھی ہونی تھی. جوان لڑکا, ایک سپلٹ فیملی سے, غریب لوگ, ایف ایس سی فیل مگر پھر بھی ایف ایس سی تک پہنچا, اسی نظام کا بنایا ہوا. یعنی کہ وی آلویز ایکسٹرنلائز دا پرابلم, ایک دم بھی رونے کی ہے.
مگر یہ ادھر کا جوان بچہ پاکستان میں بورن اینڈ بریڈ ان پاکستان. سو جب آپ کہتے ہیں ہم انتہا پسندی کی پالیسی پہ کام کر رہے ہیں, جب آپ کہتے ہیں ہم نیریٹیوز کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس سے فائدہ ہم کب حاصل کریں گے, اس سے چینج ہم کب دیکھیں گے, کیونکہ ابھی بھی ہمارے سڑکوں پہ, ہمارے گاؤں میں, ہمارے دور دراز علاقوں کے جو نوجوان لوگ ہیں وہی ریکروٹ ہو رہے ہیں, اسی ملک کے بچے ریکروٹ ہو رہے ہیں, مدارس کی بھی ریکروٹ ہو رہے ہیں. سو آپ کس حد تک پہنچے ہیں اور اس کے فروٹس کب بیئر ہوں گے؟ میں ایگزیکٹ یہ تو نہیں کہوں گا کہ جتنا ٹائم آپ کو ملیٹنٹ یا ایکسٹریمسٹ نیریٹو بنانے میں لگا ہے اتنا ہی ٹائم اس کو ختم کرنے میں لگے گا. ڈی ریڈیکلائزیشن یا کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن. I said I'm not saying this. Thank God. Right? But it will take time. آپ ہیری پاٹر کی چھڑی تو نہیں ہے نا آپ کے پاس کہ آپ گھمائیں گے اور یہ سارا اثر زائل ہو جائے گا. نیکسٹ منتھ دیر از اے. کام کتنا ہوا ہے سر؟ نواز شریف کھڑے ہر جگہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نظریہ اور سوچ کو تبدیل کرنا ہے. کیسے کرنا ہے بھائی صاحب؟ مجھے بولنے دینا. جو نیشنل نیریٹو پہ وی آر ہولڈنگ اے 2 days ورکشاپ نیکسٹ منتھ 14-15 پہ, جس میں پورے پاکستان سے مختلف سیکشنز سے سیگمنٹس آف دا سوسائٹی وہاں سے لوگ آئیں گے اینڈ دل گیو دیئر اوپینین. اس پہ بیس کر کے ہم نیریٹو بنائیں گے اپنا, لیکن اٹ ول ناٹ بی اے 1000 pages نیریٹو. فرق کیا پڑتا ہے سر؟ مجھے ایک بات بتائیں, مجھے عملی بات بتائیں. آپ صفحے کالے کر لیں, نو وی ول ناٹ کالے, آپ 1000 نہیں 2000 کر لیں, آپ مجھے بتائیں آپ امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اس میں سلیبس ہے, اس میں سب کچھ ہے, اس میں سب کچھ ہے سر. ایوری تھنگ. ڈی پروگرامنگ ہے, ریہیبلیٹیشن ہے, ایوری تھنگ. نصاب ہے, وی آر ورکنگ آن دس. لیٹ می, پاورٹی ایلیویشن ہے. میں اکیلا اپنے دفتر میں 2 افسروں کے ساتھ بیٹھ کے تو اس ملک کا قومی بیانیہ تو نہیں بنا سکتا نا. مجھے مختلف جگہوں سے, اکیڈیمیا سے, میڈیا سے, ریسرچ اسکالر سے, ان سب سے مجھے انپٹ لینی ہے جو میں لوں گا, اور اس کے بعد اور اس پہ زیادہ زور ہم امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی پہ دیں گے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ بنا کے اور شیلف میں رکھ دیا. اچھا, اس تاثر کو زائل کیجئے. مجھے بتائیے کہ رپورٹ کہتی ہے, اور کیونکہ آپ کو نہیں پسند تو میں کہتی ہوں, اور اس کا جواب دیجئے, کہ 3 سال ہو گئے نیکٹا کو بنے ہوئے مگر کارکردگی 0 ہے. یہ تاثر کیوں ہے؟ یہ تاثر اس لیے ہے, ایک وجہ کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نیکٹا کوئی اس طرح کا ادارہ ہے یا ہوم لینڈ سیکیورٹی کے طرز پہ, یا کہ جو آتے ہی دہشت گردی کو ختم کر دے گا. ایک تو اگر آپ نیکٹا کے جو 7 فنکشنز ہیں جو ایکٹ میں دیے گئے ہیں وہ آپ دیکھیں تو دیر از نو آپریشنل رول آف نیکٹا. 6.5-7 10 میں سے. وائی؟ ایک جو میں آپ کو لسٹ کر رہا ہوں چیزیں کہ یہ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. somebody had to take a start. میں نے سٹارٹ لیا ہے, میں یہ پالیسیز بنا رہا ہوں اور ان کو امپلیمنٹ کروں گا. میں کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنینسنگ پہ اتنا زیادہ کام کر رہا ہوں اور اتنے میں ادارے بنا رہا ہوں, اس کے لیے پالیسیز بنا رہا ہوں. آپ جب باہر جاتی ہیں اینڈ وین یو آر لینڈنگ, آپ کو ایک اوبلیگیٹری ڈکلریشن کرنی پڑتی ہے آپ کتنا کیش لے کے جا رہے ہیں. پاکستان میں آتے ہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. سو دیر از اے لا, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. سو آئی ہیو ریوائو دیٹ. ٹھیک. آپ کے ایکسپلوسیوز کی ریگولیشن نہیں ہے, وی ہیو ڈن اٹ. آپ کا ایک میں سر ان تمام تر شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے کوئی دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ کس چیز کا دروازہ؟ ان تمام تر شکایات کا, بھائی اس کا لا نہیں ہے, یہ لوپ ہول ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ صحیح کرنا ہے. ویسے 2 بندوں کے ساتھ آپ فوج لے کے نکلے ہوئے تھے, اب اللہ اللہ کر کے 3 مہینوں میں, لاسٹ میں نے آپ سے بات کی تھی, بڑے مایوس تھے آپ, 3 مہینوں کے اندر لگ رہا ہے کوئی بہتری آئی ہے. اب سو ازالہ کدھر کیا آپ؟ ادارے تو اسی طرح ہی بنیں گے نا. somebody has to put in اور ادارے بنیں گے. اچھا مجھے پھر بتائیے, آپ کا اتنی آج آپ پر امید ہے, اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیئر دیٹ, ہمارے لیے حوصلہ ہے, بیکاز یہ رپورٹ ان سب لواحقین پہ, سب پاکستانیوں کے منہ پہ ایک تماچا تھی. یہ سسٹم ایسے ایکسپوز ہو گیا کہ ہمارے دل بیٹھ گئے کہ یار ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارے بچے, ادھر کا مستقبل کچھ بھی لگتا ہے سیف نہیں ہے ادھر. آئی ایم سو گلیڈ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, بٹ دا فیکٹ ریمینز, بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی ہے ٹل آئی لاسٹ اسپوک ٹو یو سر؟ نو, نہیں ہوئی. نو. آپ نے فیبروری کے اندر خط بھیجا تھا پی ایم ہاؤس کے اندر, جواب آیا؟ نو, ابھی تک جواب نہیں آیا. آپ نے آخری اپڈیٹ ان سے مانگی تھی؟
आखिरी अपडेट कब मांगी थी कि जनाब? नहीं, मैं आपको बताता हूँ. लास्ट वीक मिनिस्टर ने मुझे कहा कि आपने जो एजेंडा भेजा था और जो वर्किंग पेपर भेजा था, रिव्यू दैट बिकॉज ए मीटिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सून. सो वी अपडेटेड द होल थिंग और वो हमने मगर सर रूल्स के मुताबिक साल में 4 दफा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मिलना चाहिए, जिसके चेयरमैन वजीर आजम. ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बिकॉज जो सुन रहा है ये ऐसा वैसा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं है, सबसे तगड़ा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इस मुल्क का. इसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स हैं, इसके सारे सूबों के आईजीज हैं, सारे सूबों के, इसके अंदर तमाम तर मिनिस्ट्रीज के हेड ऑफिशियल्स हैं, चेयरमैन वजीर आजम है, इसके इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं. ये तगड़ा तरीन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है. साल में 4 दफा इसे मिलना था. सो अब आपको चौधरी निसार की यकीन दहानी दिलाना कि सून हम मिल लेंगे, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, मेरे लिए नहीं है. सो मुझे बताइए कि कुछ तो रीजन समझ आई होगी कि बहुत बिजी हैं पीएम साहब जिन्होंने ये मीटिंग बुलानी है, या शायद उनको आपकी तरफ से नहीं लग रहा कि आप अर्जेंटली इसको चाह रहे हैं, बिकॉज फरवरी में शायद खत भेज के आप भी भूल भाल गए हो. क्या बात है? लास्ट टाइम भी वी हैड अ वेरी हीटेड डिस्कशन ऑन दिस, एंड लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही कहा था कि जिसने बोर्ड की मीटिंग बुलानी है आप उन्हीं से पूछें. तो नवाज शरीफ तो मेरे सामने बैठने से रहे, जिसने उसको आमादा करना है कि तुम बुलाओ, मैं उससे पूछ रही हूँ. आमादा हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, मैं तो यही कह सकता हूँ. और इन द प्रोसेस इधर टेरर अटैक्स होते रहेंगे और मासूम खून बहता चला जाएगा. एक और मैं आपको बात बताऊं, बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग ना होना इज नॉट स्टॉपिंग मी from doing my work. I am absolutely sure of that. I am sure of that. आपकी repute और integrity इतनी है, experience ये है कि मैं ये कह सकूं I am sure of that. But इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग बरीउल ज़िम्मा हो जाते हैं. Again, I totally agree with you. And then lastly, sir, मुझे ये बताइएगा कि तब आपकी विश लिस्ट एक और थी, आज आपकी विश लिस्ट क्या है? I'm still short of officers. अफसरान, क्योंकि हमने काम तो शुरू किया हुआ है. Luckily we are at a level we are taking off. जी. कि जो ऑफिसर्स अपने आप को समझते हैं कि वो इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए कुछ कर सकते हैं और करना चाहते हैं, I would request them to join me. वो अगर उनको बहुत फैसिलिटीज़ हैं ज़िलों में और रेंजेस में, और कमिश्नर हैं कहीं पे या सेक्रेटरीज हैं कहीं पे प्रोविंसेस में, वो खुद अनविलिंग हैं या सूबे भी नहीं छोड़ना चाहते अपने ब्लू-आइड बॉयज को? वो डेफिनेटली है, कौन छोड़ना चाहता है. ओके. बट देन if I find some such officers, I can always request the chief secretary, I can always request the IG कि ये आपके पास तो 300 ऑफिसर्स हैं, तो अगर उसमें से आप 2 मुझे दे दें तो द प्रोविंस विल स्टिल वर्क. नेक्टा में इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ गनी साहब, एहसान गनी साहब मौजूद थे. पुरुमीद हैं, 3 महीने पहले इनका इंटरव्यू किया, बहुत मायूस थे. आज पुरुमीद हैं. इनके जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को एक हेड मिल गया है, एक चीफ मिल गया है, मेजर जनरल इमरान मुश्ताक की सूरत के, जो कहा जाता है कि ज़बरदस्त अफसर हैं और इसको लीड करेंगे. उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों के अंदर ये अपनी काविशें तो जारी रखें, लेकिन इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म, जिनको रूल्स कहते हैं कि मुल्क में 4 दफ़ा उन्होंने एक बहुत आला सतही मीटिंग बुलानी है, गौर व फिक्र करनी है हमारे मुस्तकबिल के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, अल्लाह करे कि उनको भी हिदायत मिले. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़.